تباہ ہو گئے، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ تبھی توحید مقبول ہے اگر ساتھ رسالت کا اقرار ہو۔ اور جو آج کل ہمارا اقرار ہے یہ کچا اقرار ہے، یہ پکا نہیں ہے، یہ محبت کے بغیر ہے، یہ عشق کے بغیر ہے، یہ اطاعت کے بغیر ہے۔ محبت اور اطاعت آدمی کو بے قرار اور دیوانہ اور پاگل کر دیتی ہے۔ پائے سگ بوسید مجنو خلق پرسد عیش سوت، مجنو نے کتے کے پاؤں چومے، لوگ بولے پاگل اس کو کون چومتا ہے، اس کو کون چومتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا ای سگے در کوہ لیلا گاہے گاہے رفتہ بود، یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے، جو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ اچھا، عورت کی محبت نے کتے کو چومنے پہ مجبور کر دیا۔ ہم کیسے محبت کے دعوے دار ہیں کہ نہ اس کے طریقوں سے پیار رہا، نہ اس کے اداؤں سے پیار رہا، نہ اس کی زندگی سے پیار رہا، نہ اس کی سنتوں سے پیار رہا۔ الٹا فتویٰ بھی ہر آدمی جیب میں لیے پھرتا ہے، سنت کی خیر ہے، کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ تو کوئی نہیں۔ ارے بھائیو، یہ آپ کے پلانٹ میں تھوڑا سا کچرا آتا ہے، سارا پلانٹ بند ہو جاتا ہے۔ حضور کا طریقہ اس پلانٹ کے کچرے سے بھی زیادہ سستا ہو گیا۔ ایک ٹائر میں سے ہوا نکل جاتی ہے، 50 لاکھ کی گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے۔ کیا ہوا؟ ہوا نکل گئی، 1 روپے کی، کبھی مفت میں مل جاتی ہے۔ مفت ہوا پوری گاڑی کو کھڑا کر دے۔ وہ نبی جس کی ایک ایک سنت ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہو، اس کو چھوڑ کر کوئی کیسے مان لے کہ اس کے ایمان کی گاڑی سلامت رہے گی اور چلتی رہے گی؟ یہ آپ کی کھاد، یہ آپ کی کھاد، ایک بوری کھاد فصل میں ڈال دو، ساری فصل کا رنگ سبز ہو جاتا ہے، اور ایک بوری واپس لے لو، نہ ڈالو، ساری فصل کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ کیا حضور کی سنت ایک کھاد کی بوری سے بھی سستی ہے؟ جہاں نبی کی سنت چھوٹے گی، ایمان کی فصل پیلی پڑ جائے گی۔ جہاں سنت زندہ ہوگی، ایمان کی فصل لہلہا جائے گی، بہار آ جائے گی۔ تو بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے نہ اس جیسا کوئی پہلے بنایا، آئندہ تو بن نہیں سکتا۔ نبیوں کے سردار، نبیوں کے نبی، پہلی کتابوں میں اپنے نبی کا ذکر سنو۔ پہلی کتاب جو ہم سے پہلے کتابیں، ابعث امیا من الامیین، میں ان پڑھ امت میں ایک اپنا نبی بھیجوں گا، لا یقول الخنا، جو فضول نہیں بولے گا، لیس بفظ ولا سخاب، شور نہیں مچائے گا، بد اخلاق نہیں ہوگا، غصے والا نہیں ہوگا، لو یمشی السراج لم یطفئ من تحت قدمیہ من سکینتہ، اتنی تواضع سے چلے گا کہ اگر جلتے چراغ پر بھی اس کا پاؤں آ جائے تو بجھنے نہیں پائے گا۔ اعہد لہ کل خلق جمیل اسدد لہ الی کل امر جمیل، میں اس کے اخلاق بھی عالی کروں گا، ہر جگہ میں اس کو صحیح طرف رہنمائی کروں گا۔ اجعل السکینۃ لباسہ، تواضع اس کا کرتا ہوگا، تواضع اس کا لباس ہوگا۔ والبر شعارہ، نیکی اس کی پہچان ہوگی۔ والحق منطقہ، حق اس کی زبان ہوگا۔ والعدل سیرتہ، عدل اس کی سیرت ہوگا۔ العفو والمعروف خلقہ، معاف کرنا، درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گے۔ الصدق والوفا طبیعتہ، سچائی وفا اس کی طبیعت ہوگی۔ افصح بہ اعینا عمیہ، اس کی برکت سے اندھوں کو روشنی ملے گی۔ آذانا صما، بہروں کو سماعت ملے گی۔ اغنی بہ اہدی بہ بعد الدلالہ، اس کی برکت سے گمراہوں کو ہدایت ملے گی۔ اغفر بہ بعد القلہ، اس کی برکت سے تھوڑوں کو زیادتی ملے گی۔ اور اس کی برکت سے اجعل الملک فی الرعاة، اونٹ چرانے والے دنیا کے بادشاہ بن جائیں گے۔ میں نے تھوڑا سا نمونہ، یہ بڑی لمبی حدیث ہے، وقت تھوڑا ہے، میں نے صرف چند جملے اس میں سے نقل کیے ہیں۔ ہم آگے آ جاتے ہیں، اس سے آگے آ جاتے ہیں، قرآن میں آ جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے نبی کو کیسے، یہ تو تورات انجیل زبور کی باتیں، اب اللہ تعالیٰ قرآن میں آیا، اپنے نبی کو قرآن میں لایا۔ ہاں، قرآن بھی نعت خواں ہے اپنے نبی کا، یہ ہمارے بھی نعت خواں کرتے ہیں نعت خوانی، پر یہ بڑے ظالم ہیں، یہ حضور کی نعتیں گانے کے طرزوں پہ پڑھتے ہیں۔ کوئی ان کو سمجھائے کہ اس سے توبہ کریں، نعت پڑھیں پر گانے کے طرزوں پہ نہ پڑھیں، یہ بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑی توہین ہے دربار رسالت میں۔ پر یہ سارے دیوانے ان کو بیٹھ کے سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔
یہ ظلم عظیم ہے اللہ کے نبی کی تعریف فاحشہ عورتوں کے گانوں کی دھن پہ کرنا. جس کی قرآن نعت بیان کرے، آج کے نعت خواں یوں ان کی نعت کا حلیہ بدل کے رکھ دیں، زمین آسمان پتہ نہیں کیوں سلامت کھڑے ہوئے ہیں. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قرآن کی نعت خوانی. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. يا ايها النبي وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. یہ قرآن کی نعت خوانی، قرآن کی نعت خوانی. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. قرآن کی نعت خوانی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه الشدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. یہ قرآن کی نعت خوانی ہے. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. یہ قرآن کی نعت خوانی ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نون والقلم وما یسرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم وانک لعلی خلق عظیم. یہ قرآن کی نعت خوانی ہے. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یہ قرآن کی نعت خوانی ہے. جس کی اللہ نعت بیان کرے ہم کیا بیان کر سکتے ہیں. اب اس کی سنت کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، سنت کی خیر ہے، سنت کی کوئی بات نہیں. ایک ایک اینٹ سے یہ مسجد کھڑی ہوئی ہے، ہر اینٹ کو بنیاد سمجھ کے لگایا گیا ہے. یہاں سے ایک اینٹ توڑ دو تو ایک اینٹ کی کوئی بات نہیں، ایک اینٹ کی کوئی بات نہیں. ایک اینٹ توڑ دو تو اگلے دن دوسری ٹوٹے گی، پھر تیسری ٹوٹے گی، پھر یہ عمارت نہیں ہوگی، یہ کھنڈر ہوگا. سنت کی کوئی بات نہیں. کس کی سنت کی کوئی بات نہیں؟ کافروں نے کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. تو کہاں سے رسول ہے؟ تو رسول کوئی نہیں. سارے نبیوں پر یہ اعتراض ہوا کوئی نہیں رسول، پاگل ہے پاگل ہے. رسولوں نے خود جواب دیا یا قوم لیس بی صفاحۃ یا قوم لیس بی ضلالۃ. میری قوم میں گمراہ نہیں، میں پاگل نہیں. ہمارے نبی پہ اعتراض ہوا کوئی رسول نہیں ہے. ہمارے نبی کے بولنے سے پہلے اللہ پکار اٹھے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. قسم ہے مجھے قرآن حکیم کی تو میرا ہی رسول ہے. سارے نبیوں پہ دیوانگی کا اعتراض ہوا، ہمارے نبی پر بھی دیوانگی کا اعتراض ہوا. دیوانہ ہے دیوانہ ہے. اللہ تعالیٰ پکار اٹھے اور پکارنے کے ساتھ قسم اٹھائی. قسم، اللہ کو قسم کی ضرورت ہے؟ میں ہر جگہ یاسین قسم والقرآن الحکیم اللہ قسم اٹھا رہے ہیں. پھر آگے دوبارہ قسم کیا؟ نون والقلم وما یسرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. قسم ہے مجھے قلم اور اس کے لکھے کہ میرا نبی دیوانہ کوئی نہیں ہے. تیسرا اعتراض ہے یہ تو شاعر ہے، یہ تو شاعر ہے، یہ تو شاعر ہے، یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جادوگر ہے. اللہ تعالیٰ نے دوبارہ قسم اٹھائی فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر. قسم مجھے دیکھے اندیکھے کی یہ شاعر نہیں ہے، ولا بقول کاہن یہ جادوگر نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوگ عجیب تھے. قریش رات دن میں مخالفت کرتے، رات کو آپ کا قرآن سنتے. قرآن ایسا نغمہ تھا. ہمارا تو یہ ایک اور الگ موضوع چل پڑے گا، لیکن ہماری بڑی بدنصیبی ہے کہ ہم قرآن کا نغمہ نہیں سمجھتے.
ترجمے کبھی روح نہیں بیان کیا کرتے، ترجمے کبھی روح نہیں بیان کیا کرتے، روح ہمیشہ اصل زبان سے سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ لہجے معنی بدل دیتے ہیں، لہجے معنی بدل دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کیا بات ہے، پھر میں کہتا ہوں کیا بات ہے، پھر میں کہتا ہوں کیا بات ہے، تو ایک لفظ میں 3 مطلب پیدا ہو گئے صرف لہجہ بدلنے سے۔ کیا بات ہے سوال ہوا، کیا بات ہے حیرت کا اظہار، کیا بات ہے لڑائی۔ بھائیو بڑی بدنصیبی ہے کہ ہم قرآن کے لہجے کیا سمجھتے، ہم تو اس کا ترجمہ ہی نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ رات کو قرآن سنتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفلوں میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية۔ چل رہے حضرت عمر پردے کے پیچھے چھپ کے سن رہے، ایک دم منہ سے نکلا حضرت عمر کے ما اشعرہ ہو، کیا کہنے اس کی شاعری کے، کتنا بڑا شاعر ہے۔ اسی وقت حضور نے یہ آیت پڑھی انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، یہ شاعر نہیں ہے رسول ہے۔ تو حضرت عمر اچھل پڑے، کہنے کہ ما اسحرہ، ارے کتنا بڑا جادوگر ہے، اتنی دور سے میری بات کیسے پتہ چل گیا، میں تو منہ میں بڑبڑایا اور اس نے وہاں کھڑے ہو کے سن لیا، کتنا بڑا جادوگر ہے۔ تو حضور نے اگلی آیت پڑھی ولا بقول کاہن، جادوگر بھی نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین، اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے۔ حضرت عمر کو پہلا تیر یہاں لگا، بھائیو اللہ کے واسطے اپنے محبوب کی سنتیں بناؤ، اس کے طریقے پر آؤ، اس والے اخلاق، آپ کے نبی کے اخلاق، تصل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو، وتعطی من حرمک، جو محروم کرے اسے عطا کرو، وتعفو عن من ظلمک، جو گالی دے اسے دعا دو، جو دھکے دے اسے مٹھائی دو، جو زیادتی کرے اسے معاف کرو، اور کہا یہ اخلاق تم بنا لو، جنت الفردوس میں گھر کی چابی مجھ سے لے لو۔ کوئی اس جیسا نہیں آیا نہ آئے گا، سارے جہانوں کا سردار، نبی الانبیاء، بحر و بر کو پتا ہے اللہ کا نبی ہے، پانیوں کو پتا ہے اللہ کا نبی ہے، سانپ بچھوؤں کو پتا ہے اللہ کا نبی ہے، کائنات زمین و آسمان کو پتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہے۔ آپ نے پتھر سے ٹیک لگائی، ایک دم پتھر اسپنج کی طرح نرم ہو گیا، تو اسے بھی پتا چل گیا کہ یہ دو جہان کا سردار ہے جس کی کمر میرے ساتھ لگ گئی۔ اوٹ کا پہاڑ نرم آ گیا، اسپنج بن گیا صرف آپ کی کمر یوں لگ جانے سے۔ ابھی آپ 12 سال کے ہیں، 12 سال کے ہیں، اور شام کا سفر ہے، کھانے کی دعوت ہے، سارا قافلہ درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ چکا ہے، ہمارے نبی کے لیے بیٹھنے کے لیے چھاؤں کوئی نہیں، تو آپ دھوپ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ بحیرہ ایک راہب ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اسی نے یہ دعوت کا انتظام کیا ہے، اس نے دیکھا یہ بچہ دھوپ میں بیٹھا، پھر کیا منظر دیکھا کہ چند شاخیں آگے بڑھی اور حضور کے اوپر ایسے سایہ کر دیا۔ ابھی تو یہ 12 سال کے ہیں اور ملک شام کے درخت کو پتہ ہے یہی ہے دو جہان کا سردار، یہی ہے۔ ساری کائنات جانتی ہے کہ یہ ہے، صرف ہم نہیں جانتے، ہم صرف نام لینے کے ہیں، صرف نعرے لگانے کے ہیں، زندگی بدلنے کے ارادے کوئی نہیں، کہ وہ ہمارا راہبر ہے، ہادی ہے، قائد ہے۔ اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اس نبی کی قرآن میں قسم اٹھائی، لعمرک، اے میرے نبی مجھے تیری جان کی قسم۔ ہر نبی کو نام سے پکارا، یا داؤد، یا آدم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، یا یحییٰ، یا زکریا، یا نوح، یا ابراہیم، 8 نبی ہیں جن سے اللہ نے بات کی ہے، سب کو نام سے پکارا ہے۔ ہمارے نبی سے جب بھی بات کی ہے ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا۔ دیکھو اردو، فارسی، عربی کا ایک محاورہ ہے، ہم معزز آدمی کا نام نہیں لیتے، لقب سے پکارتے ہیں۔ امام صاحب آگے، کوئی نام تو ہوگا آپ کے امام صاحب کا، امام صاحب تشریف لے آئے، جنرل صاحب آگے، ڈائریکٹر صاحب آگے، وکیل صاحب، خان صاحب، حاجی، اور کوئی لقب نہ ملے تو حاجی صاحب تو ہے ہی صحیح۔ یہ ہمارا احترام ہے کہ ہم کسی کو جب احترام دیتے ہیں تو اس کے نام سے ہٹ کر اس کے لقب سے پکارتے ہیں۔ چودھری صاحب، ابھی ایک مجھے تعارف کا، یہ ہمارے ناظم ہے، کوئی نام تو ہوگا، مجھے نام نہیں بتایا، کہ یہ ہمارے ناظم ہیں۔ یہ ہمارا احترام ہے کسی شخصیت کے لیے۔ یہی محاورہ عربی کا ہے، یہی محاورہ فارسی کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب نبیوں سے بات کرتا ہے تو کہتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا، یا ابراہیم
قد صدقت الرؤيا وما تلك بيمينك يا موسى يا داود إنا جعلناك خليفة يا زكريا إنا نبشرك بغلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا عيسى من مريم أنت قلت للناس. یہ میں نے آپ کو 8 نبیوں کا خطاب ہے اللہ کا اور 8 کا نام لیا ہے. اور جب آئی ہمارے نبی کی باری تو اللہ نے ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا. یا محمد کہنا بے ادبی ہے، بے ادبی ہے. اگر تمہیں بلانا ہو تو یا رسول اللہ کہو، اگر تمہیں بلانا ہو یا نبی اللہ کہو، اگر تمہیں بلانا ہو یا حبیب اللہ کہو. اللہ نے پورے قرآن میں جب بھی خطاب کیا کہا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. ایک آپ کو عجیب معنی بتاؤں مدثر کا، ممکن ہے آپ نے نہ سنا ہو، لغت کے لحاظ سے بتا رہا ہوں. مدثر کملی والا، یہی مشہور ہے نا، مزمل کملی والا، مدثر کملی والا. نہیں، اس میں ایک اور معنی بھی چھپا ہوا ہے جو یہاں زیادہ خوبصورت ہے اگلے مضمون کے لحاظ سے. دثر تجسیر. پرندہ جب اپنا گھونسلہ بنتا ہے اور تنکا اٹھا کے لاتا ہے اور اسے جوڑتا بناتا سنوارتا ہے، اس کو عربی زبان میں تدثیر کہتے ہیں. تدثیر کہ پرندے نے اپنے گھونسلے کو بنایا. المدثر، ساری دنیا کی انسانیت ٹوٹی پڑی ہے، ان کا گھونسلہ شیطانی ہواؤں نے اکھیڑ دیا ہے. انسانیت تنکا ہو کے بکھر چکی ہے. باپ بیٹے سے، بھائی سے، ماں بیٹی سے جدا ہے. اندھیروں میں راہیں مل نہیں رہی، گمراہی کے دبیز تاریک پردے ہیں. اے انسانیت کے گھونسلے کو سنوارنے بنانے والے، اٹھ کھڑا ہو کہ یہ تو ہی سنوارے گا. یا ایھا المدثر، قم، کھڑا ہو جا، گھونسلہ بنا کہ تیری برکت سے یہ گھونسلہ بنے گا. تیری برکت اور بنا. مولانا کہا فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، پھر تم شیر و شکر ہو گئے، پھر تم امت بن گئے. عربی پناہ ختم ہوا، اوس و خزرج ختم ہوا، قریشی مکی ختم ہوا، اور تم اخوان بن گئے، تم بھائی بن گئے. کچھ انصار بنے، کچھ مہاجر بنے. یہ وہ ہستی ہے جس کی برکت سے کائنات کا بکھرا ہوا تنکا اللہ نے دوبارہ بنایا اور جوڑا. یہ تو اللہ کی عزت ہے اپنے نبی کے لیے. ہم اس کی سنت کے پرخ سے اڑا کر کہتے ہیں سنت کی کوئی بات نہیں. کیوں؟ یہ کیسا کلمہ رسالت پڑا ہے؟ تو بھائیو، ہم کوئی نئی جماعت نہیں بن گئے، ہم کوئی نیا فرقہ نہیں بن گئے. گھنٹہ ہونے کو ہے، میں تو صرف کلمے کے گرد گھوم رہا ہوں. یہی ہماری بات ہے ساری دنیا کے انسانوں کو کہ بھائیو، اللہ اس کے رسول کا دامن پکڑو، اس کے بغیر نجات نہیں مل سکتی. ایک بدو آیا، کہنے لگا یا محمد، وہ تو کافر تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا. میں یہ بات مکمل کر رہا ہوں. یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول. پھر بعض بدو آتے تھے، جیسے ابھی آیا، انہوں نے کہا یا محمد، وہ کیا کہتے یا محمد. تو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. کوئی میرے نبی کو یا محمد مت کہے، یا رسول اللہ کہے، یا نبی اللہ کہے، یا حبیب اللہ کہے. ہمیں بھی ادب سکھایا. خود مالک اور خالق ہو کر خود بھی اس کا ادب اور احترام کیا. کبھی یا محمد سے خطاب نہیں کیا. اس کے طریقے چھوڑ دیے ہیں. کوئی ہے ملتان میں ایسی شادی جو نبی کی سنت اور طریقے پر ہو؟ کوئی کھاد فیکٹری میں مزدور سے لے کر مینیجر تک کوئی ہے جو اپنے محبوب کی سنت کے مطابق بیٹے بیٹی کی شادی کرتا ہو؟ اور یہ خوشی ہے، خوشی ہے، خوشی ہے، خوشی کا موقع، ڈھولک بج رہی، تھاپ پہ ناچا جا رہا، اور یہ خوشی کا موقع ہے. اس خوشی کے موقع پہ اللہ کے رسول کو ناراض کر دیا. یہ کیا خوشی ہے؟ یہ تمہارے لیے روتا روتا چلا گیا، سینہ زخمی کر گیا. 23 برس کا روتا مسافر. کوئی ایسا نہ رویا جتنا وہ رویا، کوئی ایسا نہ تڑپا جتنا وہ تڑپا. جاؤ طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں اس پہ کیا بیتی تھی. جاؤ اونٹ کے دامن سے پوچھو کہ یہاں کیا بیتی تھی. کس طرح دانت ٹوٹے، کیسے بے ہوش ہوئے، اور کیسے لوہے کی کڑیاں جسم میں گھس گئیں، اور کس طرح 1 مہینہ کندھے کا زخم ہرا رہا. جاؤ اس مدینے کی فضاؤں سے پوچھو جہاں ساری ساری رات اس کا رونا
اس کی آہ و بکا ایسی درد بھری ہوتی تھی کہ اللہ نے بھیجا تھا کہ جاؤ لوگوں کے لیے درد اٹھاؤ، وہی اللہ سمجھانے آ گیا اتنا تو نہ رو، اتنا تو نہ رو، فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، اتنا تو میرا نبی نہ رو کہ تو خود ہی مر جائے، تو خود ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اتنا تو میں نے رونے کو نہیں کہا تھا۔ اور جس کے بچے تو بخشے جا چکے ہیں، بیویاں مسلمانوں کی مائیں بن چکی ہیں، حسن حسین جنت کے سردار بن چکے ہیں، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار بن چکی ہے، داماد علی کا گھر جنت میں نبی کے گھر کے سامنے بننے کی خوشخبری مل چکی ہے۔ اب کس کے لیے روتے ہیں؟ اب کیوں روتے ہیں؟ اب کھاد فیکٹری والوں کے لیے روتے ہیں، آج کے بکھرے ہوئے ظالم مسلمانوں کے لیے روتے ہیں۔ ہائے ہائے، وفات سے ایک ہفتہ پہلے صحابہ ملنے آئے، بیماری گھر ڈال چکی تھی، کابروں کو دیکھ کے روئے کہ میرا تمہیں آخری سلام ہو، اور جو میرے بعد میری امت آئے انہیں بتا دینا تمہارا نبی تمہیں جاتے ہوئے سلام کہہ گیا تھا، اور قیامت تک جو میرا کلمہ پڑھے گا ان کو بھی بتا دو کہ تمہارا نبی تمہیں جاتے ہوئے سلام پیش کر گیا تھا۔ ایسا رونا تھا نا، ایسا درد و غم۔ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، اسرائیل باہر جبرائیل اندر، یہ وہ دربار ہے جہاں اسرائیل میں نہیں داخل ہو سکتا، اپنی طاقت سے آ نہیں سکتا۔ اسرائیل باہر جبرائیل اندر، یا رسول اللہ اسرائیل باہر ہے اندر آ جائے، اجازت ہو تو اندر آ جائے، اجازت ہو تو اسرائیل اجازت لے رہا ہے اندر آ جائے۔ تو آپ نے کہا اجازت ہے، تب اسرائیل کو ہمت ہوئی اندر آنے کی، کہنے کہ یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا میں نے کبھی کسی سے پوچھا نہیں، آپ کے رب کا آپ کے بارے میں ارشاد تھا اجازت ملے تو اندر جانا، نہیں تو دروازے سے ہی واپس آ جانا۔ یا رسول اللہ جب سے موت کا کام ذمہ لگا اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو اختیار نہیں دیا، آپ کو اختیار دے رہے ہیں، چاہیں تو زندہ رہیں اور چاہیں تو چلیں، اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں میں واپس جاؤں گا، اور اگر آپ چلنا چاہتے ہیں تو میں اپنا کام شروع کروں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، اشارہ مشورہ کیا کہتے ہو یوں، تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ کہ اچھا جبریل واپس جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، میں پھر جواب دوں گا۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب، کہ جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے۔ جبریل واپس گئے، اسرائیل کھڑے رہے، واپس آئے جواب لائے کہ اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ساتھ دیں گے۔ کہ الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ اللہم الرفیق الاعلی، اب مجھے بلا لے اپنے پاس، میرا کام پورا ہو گیا۔ اور جب آپ نے یہ فیصلہ سنایا تو جبریل اداس ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں کبھی وحی لے کے دنیا میں نہیں آؤں گا، خاتم کہانی آج آپ پر۔ جیسے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت علی پانی ڈال رہے تھے غسل کے لیے تو رو رہے تھے اور کہتے یا رسول اللہ آپ کی موت سے وہ انسانیت ایسی محروم ہوئی ہے کہ کسی نبی کی موت پہ ایسی انسانیت کو محرومی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یا رسول اللہ آپ وہ غم دے کے جا رہے ہیں جو ساری زندگی ہرا رہے گا، اگر آپ نے ہمیں رونے سے نہ روکا ہوتا تو آج ساری دنیا دیکھتی کہ ہم آپ پہ کیسے روتے ہیں، اگر آپ نے خود ہمیں نہ سکھایا ہوتا تو آج جہان دیکھتا کہ ہم آپ کے لیے کیا کیا آنسو بہاتے ہیں۔ اس آخری وقت میں بھی ادھر اسرائیل نے کام شروع کیا اور ادھر آپ نے دوبارہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ کسی مجمع میں بیٹھے ہوئے جو نماز نہیں پڑھتے، میں بدگمانی کر رہا ہوں لیکن میں کیا کروں، میں اسی ملک کا رہنے والا ہوں۔ نبی کے آخری کلمات نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، غلاموں سے اچھا سلوک کرنا۔ صرف غلام مراد نہیں، کمزور، نادار، مسکین، غریب، حقیر، جو طبقہ غریب فقیر ہے اس سے اچھا سلوک کرنا، اس سے برے نہ بن جانا، تکبر میں نہ آ جانا، سارا دین دو لفظوں میں بیان کر دیا۔ پھر جب آواز اور پست ہوئی تو پھر ایک الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اسی کی رت لگاتا لگاتا یہ تھکا ہوا مسافر اپنی منزل پہ پہنچا، اور پھر آخری الفاظ سے اللہم الرفیق الاعلی، اے مولا اوپر والوں کا ساتھ دے دے۔ تو میرے بھائیو اس نبی کے طریقوں پر چلنا، اس کو لے کے ساری دنیا میں پھرنا، یہ ہماری محنت ہے۔
کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک کے انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، شرق و غرب، شمال و جنوب کے لیے ایک ہی ہے، ایک۔ اس کے پیغام کو لے کر آگے جانا اور دنیا کے آخری انسان تک پہنچانا، اس لیے تبلیغ میں نکلتے ہیں۔ بھائی یہ کوئی دیوانے ہیں جو گھر سے بستر اٹھا کے چل پڑتے، 4 مہینے پھر رہے، چلے پھر رہے، سال پھر رہے، کیوں؟ اپنے جیب سے پیسے اٹھا کے چلیں، بچوں کی جدائیاں سہیں، آگے کوئی دھکے مارے، کوئی گالیاں دے، کوئی کہے گستاخ ہیں، کوئی کہے وہابی ہیں، کوئی کہے مسجد دھوو، اور وہ سارے تانے سہیں، برداشت کریں، پھر ان کے پاؤں پکڑے اور منتیں کریں۔ یہ کوئی جماعت ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ ختم نبوت کا نور ہے، جب دل میں شمع اس کی جلتی ہے تو آدمی خود ہی دیوانہ ہو کے پھرتا ہے۔ کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ وہ بے قرار ہو جاتے ہیں پھرنے کے لیے کہ اللہ تیرا پیغام دنیا کے آخری گھر تک، آخری انسان تک پہنچانا ہے، اور اپنے نبی کی صورت اور سیرت کو ہر گھر میں آویزاں کرنا ہے۔ یہ تبلیغی جماعت کی تائید میں نہیں بول رہا ہوں، میں اللہ اس کے رسول کے لیے بول رہا ہوں، تبلیغی جماعت کا عدد بڑھانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں۔ ہمیں تبلیغی جماعت کون سے پیسے دیتی ہے کہ ہم ان کے لیے گلا پھاڑیں، گھر کے وقت میں بھی اٹھ کے باہر پھریں؟ نہیں، ہماری ذمہ ہے اللہ اس کے رسول کی پسندیدہ زندگی پہ آنا اور اس کو لے کے ساری دنیا میں پھرنا۔ یہ ختم نبوت کی ذمہ داری ہے، تبلیغی جماعت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو لے کے پھر جاؤ، پھیلا دو۔ ایک اکیلا نبی ہے جس کا ہر طریقہ زندہ ہے، موجود ہے۔ کیا تھا، کیسا تھا، کیا کرتا تھا، کیسے بیٹھتا تھا، کیسے اٹھتا تھا، ہر چیز زندہ سلامت موجود، چال تک موجود ہے۔ یخطو تکفن، آپ چلتے کیسے تھے؟ آپ ایسے کندھے جھکا کے چلتے تھے، کندھے جھکا کے چلتے تھے، ایسے اکڑا کے نہیں چلتے تھے کہیں تکبر نہ ٹپک جائے، کندھے جھکا کے چلتے تھے۔ پاؤں کیسے اٹھاتے تھے؟ اذا زال زال قلعا، پاؤں پورا اٹھاتے تھے۔ متوجہ کیسے ہوتے تھے؟ اذا التفت جميعا، اگر ادھر سے کوئی پکارتا یا رسول اللہ، صرف یوں نہیں دیکھتے تھے، پہلے یوں مڑتے تھے، پھر کہتے تھے ہاں جی فرمائیں کیا بات ہے۔ ادھر سے کوئی پکارتا یا رسول اللہ تو یوں نہیں دیکھتے تھے، پہلے یوں ایسے ہوتے، پورا سینہ اس کو دے کر پھر کہتے ہاں بھائی فرماؤ کیا بات ہے۔ جس کی اتنی ادائیں لکھی ہوئی ہوں، جل نظر ہے ملاحظہ، دیکھتے کیسے تھے؟ آپ کا دیکھنا آنکھیں پھاڑ کے نہیں تھا، کیونکہ جب آپ آنکھ اٹھاتے تھے تو کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا تھا، تو آپ کی نظریں ایسے جھکی رہتی تھی، یوں دیکھتے تھے، یوں۔ مطلب میں اس کی نقل تو نہیں ڈال سکتا ہوں، صرف جو لفظ کا ترجمہ ہے، ترجمے کی تصویر بنا رہا ہوں۔ میں اس نبی کی تصویر کیسے بنا سکتا ہوں جس کی اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تصویر بنائی ہو؟ میں کیسے بنا سکتا ہوں؟ میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، ترجمہ، عملی ترجمہ۔ جل نظرہ الملاحظہ، آپ یوں دیکھتے تھے، ایسے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے۔ یہ وہ شرموں والا نبی ہے جو مردوں میں بیٹھ کر بھی نظر پوری نہیں اٹھاتا تھا، اور یہ اسی کی امت ہے جو عورتوں کی بیٹیوں کو دیکھ کر بھی آنکھیں پھاڑ لیتے ہیں۔ یہ کہاں بے چائے شرم و حیا، پتہ نہیں کس گندگی کے ڈھیر میں، ہے پتہ نہیں کہاں دفن کر دیا اپنے حیا کو۔ ہمارا نبی کیسے دیکھتا تھا؟ مسکراتے کیسے تھے؟ جل ضحکہ تبسم، صرف ہونٹ کھلتے تھے، دانت نظر آتے تھے۔ جب ہونٹ کھلتے تھے تو دانت کیسے تھے؟ اشنب براقت ثنایا، دانت کیسے تھے؟ باریک، موٹے موٹے نہیں۔ مفلج الاسنان، یہاں خلا تھا، اگلے 4 دانتوں میں اوپر نیچے خلا تھا، اور چمکتے کیسے تھے؟ جیسے بجلیاں کوندتی ہوں ایسے دانت چمکتے تھے۔ عن مثل اللؤلؤ المنظوم، المنظوم، جب ہم مسکراتے تو یوں لگتا کہ پروئے ہوئے موتی ہونٹوں سے باہر آ گئے، جیسے صدف کا منہ کھلتا ہے اور موتی چمکتا ہے۔ جب آپ کے ہونٹ کھلتے تھے تو چمکتے موتیوں کی طرح دانت سامنے آتے تھے۔ بعض اوقات دیوار کے قریب ہوتے تھے تو دیوار پر چمک پڑتی تھی۔ ہونٹ کیسے تھے؟ ولی الفم، ولی الفم، چوڑا منہ جو فصاحت و بلاغت کی نشانی۔ ناک کیسی تھی؟ اقن العرنین، ناک کی یہ ہڈی اٹھی ہوئی، آگے سے باریک۔ لہو نور یعلوہ، یہاں ایک نور کا حالہ ہر وقت جمع رہتا تھا۔ آنکھیں کیسی تھی ہمارے نبی کی؟ ادعج اشکل، ادعج اشکل، لمبی آنکھ، موٹی آنکھ، کالی پتلی، سفید، اندر کی سفیدی زبردست، اور اس کے اندر سرخ ڈورے، اور لمبی موٹی، ادعج موٹی، اشکل لمبی آنکھ۔ اور آپ کے یہ پلکیں کیسی تھی؟ پلکیں فی اشفارہ ہدب،
آپ کی پلکیں لمبی اور دراز تھی، لمبی اور دراز تھی. آپ کے یہ بھویں کیسے تھی؟ بھویں کیسے تھی؟ ازج الحواجب، آپ کی بھویں ایسی تھی جیسے گول کمان. من غیر قرن، لیکن یہاں بال نہیں تھے، یہاں بال نہیں تھے. لمبی گول کمان کی طرح بھویں، یہاں بال نہیں تھے. بینہما عرق یدرہ الغضب، جب آپ غصے میں ہوتے تو یہ رگ ابھر کے باہر آتی تھی، یہاں ایک رگ تھی ابھرتی تھی. ہمارے نبی کا ماتھا کیسا تھا؟ واسع الجبین، کشادہ پیشانی تھی. ہمارے نبی کے گال کیسے تھے؟ سہل الخدین، آپ کے گال برابر، نہ اندر نہ باہر. مشرب اللون، سیب کی طرح، انار کی طرح سرخ رنگ تھا اور دمکتا ہوا چمکتا ہوا سفیدی سرخی ملا ہوا رنگ تھا. ہمارے نبی کی داڑھی کیسی تھی؟ کف اللحیہ، کف اللحیہ، گھنی داڑھی، بڑی داڑھی، نہ کٹاتے تھے نہ مڈاتے تھے. مونچھیں کٹاتے تھے، داڑھی بڑھاتے تھے. شیطان نے الٹی پٹی پڑھا دی، الٹی راہوں پہ چلا دیا. ہمارے نبی کے بال کیسے تھے؟ رجل الشعر، گھنگریالے بال تھے. کہاں تک آتے تھے؟ الی شہمت اذنیہ، کان کی لو تک آتے تھے. مانگ کیسی تھی؟ ان فرقت عقیقتہ فرق والا فلا، کبھی مانگ نکل آتی تھی درمیان سے تو باقی رکھتے تھے، نہیں نکلی ہوتی تھی تو نکالتے نہیں تھے، سیدھے ہی پیچھے کر لیتے تھے. رنگ کیسے چمکتا تھا؟ ازہر اللون، کلی کی طرح چمکتا ہوا رنگ. یہ تلالو القمر لیلۃ البدر، جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے ایسے آپ کے چہرے کا رنگ چمکتا تھا. آپ کی گردن کیسی تھی؟ کانہ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، جیسے مورتی کی لمبی تراشی ہوئی گردن ہوتی ہے ایسے ہمارے نبی کی گردن تھی، لمبی خوبصورت تراشی ہوئی. ہمارے نبی کی چھاتی کیسی تھی؟ عریض ما بین المنکبین، چوڑی چھاتی تھی. ہاتھ کیسے تھے؟ سائل الاطراف، بازو لمبے تھے. انگلیاں کیسی تھی؟ شفن الکفین والقدمین، ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں مضبوط تھیں. اور یہ ہتھیلی کیسی تھی؟ راہ براہا، یہ ہتھیلی آپ کی کشادہ تھی. پاؤں کے تلوے کیسے تھے؟ خمسان الاخمسین، آپ کے تلوے اٹھے ہوئے تھے، ذرا بھاگنے میں تیز چلنے کی نشانی ہوتی ہے. اوپر پاؤں کیسا تھا؟ مسیح القدمین، پاؤں اوپر ایسے تھے جیسے تیل لگا ہوا ہو. ینبو عنہم الماء، پانی یوں ڈھلک جاتا تھا، پھسل جاتا تھا. جسم کیسا تھا؟ جسم کیسا تھا؟ باطنن متماسکن، مضبوط جسم، گٹھا ہوا جسم. پیٹ سینہ کیسا تھا؟ سواء البطن والصدر، آپ کا سینہ اور پیٹ برابر، سینہ پیٹ برابر. یہ نہیں کہ پیٹ ادھر شیخ صاحب ادھر ہے، ایسا نہیں، پیٹ اور سینہ برابر. اور موصولہ ما بین اللبۃ والسرۃ بشعر یجری کالخط، آپ کے سینے سے ایک بالوں کی باریک تار چلتا تھا، ایک خط چلتا تھا جو ناف پہ آ کے ختم ہو جاتا تھا. باقی سارا بدن بالوں سے پاک تھا. اشار الذراعین، یہاں کچھ بال تھے. وآل الصدر، کچھ یہاں، علی المنکبین، کچھ یہاں بال تھے. وآل الصدر، تھوڑے سے ہلکے ہلکے یہاں بال تھے. باقی سارا جسم بالوں سے پاک تھا. انور المتجرد، جو ہاتھ پاؤں چہرہ جسم سے باہر ہوتا، کپڑوں سے باہر ہوتا تھا، وہ چمکتا تھا 14ویں رات کے چاند کی طرح. اب آپ کی گھڑی نے 3:20 بچا دیے، اس نے مجھے مجبور کر دیا چپ ہونے پر. جس کی اللہ تعریفیں کرے میں اس کی کیا تعریف کر سکتا؟ ایسی تفصیل کسی نبی کی موجود نہیں. میں نے آپ کو ابھی مختصر کر کے بتا دی. اتنی بتا دی ہے کہ اب اگر کوئی سنت کو چھوڑے گا تو جان بوجھ کے چھوڑے گا، ہاں، اندھا ہو کے نہیں چھوڑے گا. تو بھائیو، تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی ہم الگ مسلک لے کے نہیں آ گئے، کوئی الگ فکر لے کے نہیں آ گئے. پرانا سبق ہے، لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام، تو بھول پڑے ہیں. مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں. کھاد فیکٹری کے پنجرے میں جو بند ہوئے اور کمائی کے چکر میں جو پھنسے، اڑنا بھی بھول گئے اور چمن بھی بھول گئے.
تو تبلیغ ان دو باتوں کی محنت ہے، ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچے اور ساری دنیا کے مسلمان اللہ اس کے رسول کی مبارک پیاری مقدس پوتر اعلیٰ افضل برتر اجمل اکمل ابہا انور جتنے بھی الفاظ لاؤ اللہ کی قسم چھوڑے ہیں، ہر لفظ ہمارے نبی پہ پورا نہیں اترتا، چھوٹا پڑ جاتا ہے، بڑے سے بڑا لفظ بھی اللہ کے رسول کی تعریف میں چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ یہ زندگی زندہ ہو اور اس کو کل دنیا کے آخری کنارے تک پہنچایا جائے، یہ ہے تبلیغ کی محنت۔ اس کے لیے ہم کہتے ہیں گھر چھوڑو، یہ گھر بیٹھے ملنے کی میراث ہوتی تو ہم گھر سے نہ نکلتے، اور اوروں تک پہنچانا یہ گھر چھوڑنے سے ہی تو ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں 3 مطالبے ہیں آپ کی خدمت میں۔ ایک تو توبہ کریں، چلا تو پتہ نہیں آپ دیں گے کہ نہیں دیں گے، یہ توبہ تو سارا مجمع کرے، بولو بھائی۔ ایسی وفاؤں والوں سے جفا کوئی زیبا نہیں ہے، کوئی زیبا نہیں ہے، روا نہیں ہے کہ اتنی وفاؤں والوں سے جفا کر جائیں۔ تو ہم سارے توبہ کریں، یہ بات تو ٹھیک ہے نا، توبہ تو سب کرتے ہیں نا۔ آج کے بعد اللہ رسول کی منشا کے خلاف قدم نہ اٹھے، جو اٹھ گئے اس پہ معافی مانگے تو اللہ معاف کرے گا۔ فرائض چھوٹے ان کو زندہ کرنا شروع کریں، حقوق دبا لیے ان سے معافی مانگ لیں، وہ معاف کر دے گا تو چھٹی ہو گئی، نہیں معاف کرتا تو گناہ معاف ہو گیا، حق باقی رہ گیا۔ دیکھو توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ 100 روپے کسی کے دبا لیے، یا اللہ میری توبہ، فوراً یہ دبانے کا 100 روپے دبانے کا گناہ معاف ہو گیا۔ البتہ 100 روپے باقی ہیں وہ جا کے ادا کرو، نہیں ہے تو معافی مانگو، معاف کر دے تو معاف ہو گیا، نہیں معاف کرتا تو اللہ قیامت کے دن خود آپ کا وکیل بن کر آپ کی طرف سے ادا کر دے گا۔ تو بھائی توبہ تو کر لی نا سب نے، اور بھائی اللہ اور اس کے رسول کی پیاری زندگی کے مطابق قدم اٹھانا شروع کریں۔ یہ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات ہے، اس کو سیکھنے اور پھیلانے کے لیے چلے اور 4 مہینے کے لیے جو گئی تیار ہوں وہ کھڑے ہو کر اپنے نام پیش فرمائیں کہ ہم یہاں سے توبہ کر کے اٹھیں۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو توبہ کرنی پڑے گی، اور ساری امت کی کشتی منجدار میں ہے، ہچکولوں میں ہے، اور سوائے اللہ کی مدد کے اور کوئی راستہ نہیں ہے دنیا اور آخرت کے مسائل کے حل ہونے کا۔ اور اس کے لیے آسان راستہ توبہ ہے کہ ہم خود توبہ کریں، اپنے دوستوں سے، گھر والوں سے، عورتوں سے، ہر آدمی خود توبہ کرے، اوروں سے توبہ کروائے۔ اور بھائی یہ جو مجمع آیا ہے ان سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنے نماز کا اہتمام فرمائیں اور قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام فرمائیں، اپنی کمائیوں میں حلال کو زندہ کریں، جھوٹ سے بچیں، رشوت سے بچیں، بددیانتی سے بچیں۔ اگر تنگی ہے تو ایک نسخہ اللہ کے نبی کا بتاتا ہوں جو تجربے کا نہیں ہے، وہی کا ہے۔ وہی کو آزمانے کی نیت سے کرنا بھی ایمان کی کمزوری اور ایمان کے خطرے کی بات ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ کوئی رزق کی بڑی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں میرا رزق بڑھ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا سوال بھی دہرا دوں اسی کے الفاظ میں، اريد ان يوسع علي رزق۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ادم علی الطہارہ يوسع عليك رزقك، تو باوضو رہا کر اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا۔ یہ سارا مجمع کر سکتا ہے، سارا مجمع یہ کر سکتا ہے، باوضو رہے، نماز کو زندہ کرے۔ فرائض میں کوئی تعین ہو، وضو کیا اور نماز ہی نہیں پڑھی، یہ مطلب نہ ہو، نماز زندہ ہو اور باوضو رہے، رزق اللہ بڑھائے گا۔ کہاں سے بڑھائے گا یہ اس کے اپنے ذمے ہے، لیکن یہ خبر سچی اور پکی ہے، اس میں کوئی اٹک کھٹک کوئی نہیں ہے۔ تو بھائی اپنی کمائیوں میں حلال کو زندہ کریں۔ اس مجمع میں جو مالدار لوگ بیٹھے ہیں ان پر زکوٰۃ فرض ہو تو زکوٰۃ ادا کریں، کوئی زمیندار بیٹھے ہیں تو ان کی فصل کا جو عشر ہے وہ اس کو ادا کریں، تاکہ غریب کا گھر میں بھی چراغ جل سکے اور وہ بھی آرام سے روٹی کھا سکے۔ اور اپنے کمائیوں میں میرے بھائیوں یہ اللہ کا مختصر سا حق ہے، اس کو ادا کرنے کا ضرور اہتمام فرمائیں۔ اور بھائی عبدالی مسجد آپ کا مرکز ہے، وہاں جمعرات کو جایا کریں، وہاں ہر جمعرات کو اللہ کی بات ہوتی ہے، پھر وہاں سے جماعتیں بنتی ہیں۔ تو یہ سارا مجمع کم از کم اتنا تو طے کرے کہ ہر مہینے 3 دن لگائے گا، چھوٹی سی گزارش، ہر مہینے 3 دن لگا لیا کر، اسی سے انشاءاللہ راہیں کھلتی چلی جائیں گی اور آپ میں سے پتہ نہیں کون کون اللہ کی راہ میں پھرتا چلا جائے گا۔ 3 دن ہی ہوتے ہیں زندگی پلٹا کھانے کے۔ وہ گلوکار ہے جنید جمشید، بڑا مشہور گلوکار ہے، وہ آج کل 4 مہینے لگا رہا ہے۔ میں نے فیصلہ آباد میں اس کو دیکھا، اس نے داڑھی رکھی ہوئی اتنی میری جتنی اس کی داڑھی ہو چکی،
ایسی اس نے پگڑی باندھی ہوئی تھی، اور وہاں ایک گلستان کالونی کی مسجد تھی، اس میں وہ بیان کر رہا تھا. میں نے اثر سے مغرب اس کا بیان سنا. اتنی خوبصورت اس نے دعوت دی، میں حیران ہو کے اس کو دیکھ رہا تھا. تو وہ کہنے لگا اللہ کا شکر ہے میں گانے والا نہیں رہا، اب میں حضور کا امتی بن گیا ہوں. کہنے لگا کہ میں نے پچھلے گانے گائے ہیں، ان کے تو ویڈیو بھی موجود ہے، آڈیو بھی موجود ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ وہ تو میرا سلسلہ گناہوں کا چلتا رہے گا، اس کا کیا بنے گا؟ تو میں نے کہا نہیں فکر نہ کرو، توبہ پہ اللہ سارا ہی معاف کر دیتا ہے. تو بری الذمہ ہو گیا جب تو نے توبہ کر لی. تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے تو 2 مہینے سے اوپر ہو چکے تھے. جس آدمی نے اس کو نکالا تو 3 دن ہی لگوائے تھے اس کے، صرف 3 دن. 6 سال پہلے اس کے 3 دن لگے، اور اس کے اندر آہستہ آہستہ تبدیلی آنا شروع ہوئی، سوچ بدلنا شروع ہوئی، اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل 4 مہینے لگا رہا ہے اور روتا پھر رہا ہے کہ میں پچھلی گمراہی کا کیا کروں، کیونکہ یہ تو صرف گمراہ نہیں تھے، گمراہی کا ذریعہ بھی تھے. تو بھائیو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو پلٹا دیا. تو مہینے میں 3 دن لگایا کریں، اپنی مسجد کا گشت، تعلیم اپنے گھروں میں تعلیم کریں، اپنی عورتوں کے 3 دن لگوائیں، پردے کے ساتھ مستورات کی جماعتیں جاتی ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے گھروں میں بھی دین آئے گا اور آپ کی زندگی میں بھی دین آئے گا، آگے اولاد میں بھی دین آئے گا. تو اس طرح کو اگر کر لے ہر مسلمان تو آہستہ 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 اس کی گاڑی اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف کھینچنا شروع ہو جائے گی. کریں گے اس کو سارا درشی پڑھیں. اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. ربنا يا ربنا، ربنا يا خالقنا، ربنا يا مالكنا، ربنا يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، ربنا يا من بيده مقاليد الأمور، ربنا يا من بيده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم تیرے کمزور ضعیف گنہگار بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں، اور یا اللہ ہم سب نے تیرے دربار میں سچی توبہ کی ہے. اے زمین آسمان کے مالک اور خالق، ہماری اس توبہ کو قبول فرما. اے اللہ اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے مولا ہم سب کی بخشش کا اعلان فرما دے. یا اللہ اس مجلس کے اختتام سے پہلے پہلے ہماری سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو، صغیرہ ہوں کبیرہ ہوں مولا اپنے فضل سے معاف فرما دے. اور یا اللہ ہماری زندگی کی کتاب میں ہر سیاہ ورق کو پھاڑ دے یا اللہ. اور یا اللہ جتنے ہم سے گناہ ہوئے اس کے بدلے میں بھی یا اللہ ہمیں نیکیاں عطا فرما دے. یا اللہ ہم تیرے دربار پر وفد بن کر آئے ہیں، اور وفد جب کسی دنیا کے بادشاہ کے در پر بھی جاتا ہے تو وہ بھی نرما جاتا ہے. یا اللہ ہم تیرے دربار میں یا اللہ اپنا اور پوری امت کا مسئلہ لے کر حاضر ہوئے. یا اللہ اپنے محبوب کی امت پر آئے ہوئے سختی کے بادل ہٹا دے. یا اللہ اے اللہ عزت اور ذلت کے فیصلے تیری طرف سے آتے ہیں، کامیابی نامکامی کے فیصلے تیری طرف سے آتے ہیں. بے شک ہم بہت برے ہیں، اگر تیرا عدل ہو تو جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہم اس سے بھی زیادہ کے حقدار ہیں. تو ہمیں تباہ کر دے تو عادل ہے، تو ہمیں بندر بنا دے تو عادل ہے، تو ہمیں پتھر بنا دے تو عادل ہے. لیکن اے میرے مولا ہم نے تیرے عدل کا تو سوال ہی نہیں کیا. یا اللہ ہم تو تیرے رحم کے سوالی بن کر آئے ہیں. مولا ہمارے پاس کچھ نہیں رہا. یا اللہ ہماری دنیا بھی لٹ چکی، ہماری آخرت بھی برباد ہو گئی. کوئی ہماری جان کے در پہ ہے، کوئی ہمارے ایمان کے در پہ ہے. ساری دنیا تیرے بندوں پہ تنگ ہو چکی ہے. اللہ اپنی بادشاہی کو ظاہر فرما دے. یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.